السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی۔ لاہور ٹی وی فیس بک پیج پر بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور فرت عباس شاہ کے پیج پر بھی۔ اس وقت صورتحال بہت خوفناک ہے۔ رات کے کوئی 2:30 بجنے والے ہیں اور پورے ملک میں ابھی بھی آگ اور دھواں، جلاؤ گھراؤ، شیلنگ، پتھراؤ، یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ اور خاص طور پر اس وقت جو مرکز و محور ہے وہ اسلام آباد ہے۔ سیکورٹی فورسز بھی وہاں موجود ہیں، پولیس بھی موجود ہے، رینجرز بھی موجود ہیں، فوج بھی طلب کر لی گئی ہے، پنجاب میں بھی، اسلام آباد میں بھی اور KPK میں بھی۔ اور عوام بھی جو ہے وہ جوک در جوک وہاں پہ پہنچتے جا رہے ہیں۔ عوام کی بھی اتنی تعداد وہاں پہنچ رہی ہے، PTI ورکرز کی بھی تعداد، عام آدمی کی، اور خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ بڑا، یعنی کہ لگ رہا ہے کہ جیسے ابل رہے ہیں لوگ کہیں، اور وہ تھک بھی نہیں رہے، گھبرا نہیں رہے، ڈر نہیں رہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ یہ جو جلاؤ گھراؤ ہے یہ کبھی بھی قوموں کے لیے اور معاشروں کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اپنے ملک کو جلانا، اپنے ملک کو وہاں پہ املاک تباہ کرنی، وہ کوئی بھی ہوں، فوجی ہوں، غیر فوجی ہوں، سولین ہوں، سرکاری ہوں، غیر سرکاری ہوں، یہ رویہ جو ہے یہ نہ تو کبھی اس کی رویے کی حمایت عمران خان صاحب نے کی ہے۔ PTI والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں، اور ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس میں ایک طرف تو املاک کا نقصان ہو، لوگوں کی جائیدادیں، سامان، کرسیاں، میز، کھلونے بچوں کے، تصویریں، کتابیں، یہ برباد ہوں اور بلڈنگز ہوں، گاڑیاں تباہ ہو جائیں، یہ الٹیمیٹلی یہ مجموعی نقصان میں بدل جاتا ہے۔ اس طرح کا نقصان ایک تو یہ بڑی بری بات ہے اور قابل مذمت ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جو دوسری طرف سے فائرنگ کے آ رہی ہیں اطلاعات، اور یہ جو اس طرح کے حالات سامنے آ رہے ہیں، وہ اس میں بھی جانی نقصان اور زخمی ہو رہے ہیں تو عام آدمی، پاکستان کی عوام۔ اور اسی اسنا میں جو آیا ہے، بیان آیا ہے ISPR کا، وہ بھی جگہ جگہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ اور اگرچہ یہ اس بیان کی توقع کی جا رہی تھی، یا کم از کم یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ISPR کا رسپانس جو ہے وہ آئے گا، اور انہوں نے رسپونڈ کیا ہے، لیکن وہ میرے جیسے بندے کے لیے وہ خلاف توقع ہے اور غیر متوقع رسپانس ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان حالات میں جس طرف سے بھی بیان آنا چاہیے اس میں نرمی ہونی چاہیے، اس میں اشک شوئی جسے کہتے ہیں کہ دکھ بانٹنے والی، تسلی دینے والی، حالات پر قابو پانے والی ہونی چاہیے۔ جبکہ بڑا سخت بیان آیا ہے ISPR کا، اور وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے باقاعدہ اس میں دھمکی ہے، دھمکی آمیز ہے۔ اب دیکھیں صورتحال یہ کہ یہ جو حالات یہاں پہنچے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک بیان آیا تھا۔ اب سوچنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ یار وہ بیان اگر نہ آتا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جب گرفتاری دینے گئے ہیں یا اپنے وہ کیس کے لیے گئے ہیں، ذہنی طور پہ تو وہ گرفتاری کے لیے بھی تیار تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ وارنٹ دکھائیں، میں اپنے آپ کو پیش کر دوں گا۔ لیکن شیشے توڑ کے ایک نیم فوجی ادارہ جسے کہا جاتا ہے رینجرز، اس کے لوگوں کا شیشے توڑ کے اندر گھسنا، جس طرح کہ وہ بڑا کوئی مارکا سر کر رہے ہیں، اور جاتے ہی سر پہ چوٹ لگانی، جو ان کی زخمی ٹانگ تھی وہاں، یا وکیل کو وہ زخمی کرنا، یا وہ جو فوارہ ہے، فاؤنٹین ہے، جو کیا گیا ہے، سپرے کہنا چاہیے کہ وہ سپرے آنکھوں میں ڈالنا، وہ تو 3-4 لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ وہ یہ تو ہوتا ہے اس وقت جب آپ نہتے ہوں اور سامنے کوئی طاقتور، کوئی مجرم، کوئی ڈاکو آپ کی جان کو، مال کو نقصان پہنچانا چاہے، اور یہ خواتین کے لیے ہوتا ہے عام طور پہ۔ یہ جس بندوبست سے اس طرح آگے آنا، یہ ایک بالکل، یہ بھی اتنا ہی قابل مذمت ہے جتنا کہ املاک کو جلانا قابل مذمت ہے۔ اور عسکری جو مونومنٹس ہیں، یا اس طرح کی جو پولیس کی گاڑیاں جلائی گئی ہیں، نقصان الٹیمیٹلی یہ ہمارا ہی ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور یہ سخت قابل مذمت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب دوسری طرف ISPR نے کہا ہے کہ یہ کوئی ٹولہ ہے اور یہ گروہ ہے، کوئی پتہ نہیں وہ کس ٹولے اور گروہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو اب یہ ٹولہ اگر ہے بھی
تو یہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. یعنی یہ ٹولہ کوئی بہت مثال کے طور پہ دیکھیں 22 کروڑ کی آبادی ہے، اور یہ جتنی بھی عمران خان صاحب کی جو تحریکیں، جو جلوس، جو دھرنے جو ہوئے ہیں، جتنے بھی ہوئے ہیں، ریلیاں جتنی ہوئی ہیں، ان میں جتنی عوام نظر آئی ہے وہ کسی اور لیڈر کے نصیب میں کم ہی آئی ہے، بلکہ آئی ہی نہیں. جتنے بڑے جلسے جب کال دیتے ہیں لوگ نکل آتے ہیں. تو اگر آئی ایس پی آر یا فوج یا اسٹیبلشمنٹ اس کو ابھی تک ایک ٹولہ اور گروہ سمجھ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اطلاعیں غلط دی جا رہی. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ٹولہ ہے، کوئی جتھا ہے، کوئی گروہ ہے، تو پھر اس سے اتنا کیوں خوف زدہ ہوا جا رہا ہے کہ الیکشن ہی نہیں ہونے دیے جا رہے؟ چاہے وہ پی ڈی ایم نہیں کروانا چاہ رہی یا اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی. بہرحال یہ تو سامنے ہے نا کہ وہ الیکشن جو ہے وہ رکاوٹ بنا جا رہا ہے الیکشن کے سامنے. الیکشن کے لیے یہی آج لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہی سیکورٹی تھی نا جو الیکشن کے لیے اویلیبل نہیں تھی، آج اویلیبل ہو گئی ہے. آج وہ فوج بھی طلب کر لی ہے انہوں نے، صوبوں نے بھی اور اسلام آباد نے بھی، اور رینجرز بھی طلب کر لی ہے سیکورٹی. تو آگے اس کا مطلب ہے یہ کہ اتنی سیکورٹی تو فراہم کی جا سکتی تھی، الیکشن میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا تھا. تو اگر تو یہ ٹولہ ہے، یہ تھوڑی اگر کسی وقت وہ سمجھا دیں ہمیں کہ ٹولہ اور گروہ جو جس کو سمجھا جا رہا ہے، تو اس کے خوف سے الیکشن کیوں نہیں ہونے دیے جا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے، تو اگر یہ ٹولہ جو ہے وہ اسی طرح گروہ ہے، ٹولہ ہے، تو کیا یہ کہیں باہر سے آیا ہے یا کوئی مخصوص کوئی لوگ ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پاکستانی ہیں. اس ٹولے کا کس مذہب سے تعلق ہے، کس سیاسی پارٹی سے؟ یہ بھی پی ٹی آئی کو اگر ٹولہ کہا جا رہا ہے تو وہ کون مانے گا؟ بتائیں. کیا یہ کہیں وہی ٹولہ تو نہیں ہے جس کو 2000 الیکشنز میں ہماری خود اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر کے لے آئی تھی اور 3.5 سال اسی کے ساتھ گزارا کیا؟ کیا وہی ٹولہ تو نہیں ہے؟ اب یہ ٹولہ اس گروہ میں اور ناپسندیدہ اور شر پسندوں میں کیسے بدلا ہے؟ بقول آئی ایس پی آر کے یہ بدلا ہے 22 اپریل 2022 کو، پچھلے سال یہ بدلا ہے. اس وقت سے پہلے یعنی کہ جب تک ایک پیج پہ تھے ہمارے حکمران اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، اس وقت یہ ٹولہ قابل تعظیم تھا. اور یہی وہ ٹولہ تھا جو جگہ جگہ پہ جو 5th جنریشن وار ہے، یہ جو ہماری میڈیا وار ہے، اس میں وہ فوج سے بڑھ کے فوج کی حمایت میں لگا ہوا تھا. یہی وہ ٹولہ ہے. یہ اگر ان کو کنفرم نہیں ہے تو یہ پھر ان کے پاس اطلاعات غلط ہیں. ہمیں تو یہ کنفرم ہے، ایک ایک بندے کو، مجھے، جرنلسٹوں کو، مختلف کو، عوام کو، ہر باشعور طبقے کو پتہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، اکثریت ان میں وہی ہے. کہ یہ اب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ، جو آج مجھے کسی بڑے اہم آدمی نے بتایا کہ جی یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، کہ وہ جو اگر وردیوں میں کہیں، وہ تو اس لیے فوجی جو ہیں وہ فوجی گاڑیوں میں اپنے سادہ کپڑوں میں، وہ اس لیے باہر چھٹی کے وقت وہ ان کو لے جایا جاتا ہے سادہ کپڑوں میں. اب کہا جا رہا ہے کہ یار آپ کو اس سے پہلے کو مشتعل ہو کے کسی فوجی پہ حملہ کر دے یا فوجی اپنے اس طرح نہ جائیں، کوئی شر پسند جو پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہے، جو پاکستانی پرامن عوام میں سے نہیں ہے، وہ ان پر حملہ کر دے اور ایک نیا کوئی شوشہ کھڑا ہو جائے، نیا ایک المیہ کوئی حادثہ ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے وہ جاتے ہیں کوئی اپنی چھٹی کے وقت. نوجوان جو ہیں وہ جا کے اپنے جوان جو ہیں وہ کوئی کسی نے اپنا سامان لینا ہوتا ہے، کسی نے کوئی مقصد ہے، کسی سے ملنا ہوتا ہے، وہ اسی لیے وہ بالکل وہ غلط بیانی ہے. یہ بڑے کسی معتبر سورس نے بتایا کہ وہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ سفید کپڑوں میں جا کے فوجی اپنے ہی گھر جو ہے وہ کور کمانڈر کا، یہ تصور ہی نہیں. یہ تو آپ مٹا دیں اس بات. لیکن اسی سورس نے بتایا کہ یہ البتہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ پولیس والے ہوں جو آگے بڑھ کے گھر کو جلا رہے تھے، یا جو بتا رہے ہیں کہ وہ اس لیے کہ لاہور میں جتنی زیادہ بھرتیاں پولیس میں نون لیگ نے کی ہوئی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، میاں شہباز شریف صاحب کے دور، کسی اور وزیر اعلیٰ نے اتنی بھرتیاں پولیس میں نہیں کی. تو انہوں نے خدشہ اور امکان ظاہر کیا ہے کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ پولیس والے ہوں یا ان میں وہ یعنی کہ پارٹیاں جو یہ چاہتی ہیں کہ یہ فوج اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آمنے سامنے آئے اور بدنامی پی ٹی آئی کی
ادھر اس کو بھی نااہل قرار دیا جائے عمران خان کو، ادھر پارٹی پہ پابندی لگانے کے اسباب پیدا ہوں، اور دوسری طرف فوج کے دل میں ان کے لیے دشمنی، مخاصمت، نفرت یا ناپسندیدگی پیدا ہو۔ یہ تو وہ کب سے چاہ رہے ہیں، اور میرے خیال میں آج جتنے وہ خوش ہیں زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کہ دیکھا نا بڑے بچتے آ رہے تھے جی ہم ایک پیج پر، ہم یہ ہیں وہ ہیں وہ آ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شر پسند عناصر۔ اچھا، اب شر پسند عناصر کو موقع کیسے ملا؟ موقع اس طرح ملا کہ آئی ایس پی آر نے ایک بیان دیا، پہلے عمران خان صاحب نے بیان دیا کہ وہ انہوں نے فیصل نصیر صاحب کا نام لیا، جنرل فیصل نصیر جو ہیں وہ انہوں نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایف آئی آر تک جو ہے ہماری حکومت تھی، وزیر اعلیٰ ہمارا تھا، ایف آئی آر نہیں کاٹنے دی گئی۔ اچھا، وہ ایک ایف آئی آر کا نہ کٹنا، اس کیس کو معدوم کیے جانے کی کوشش کرنا جو ہے وہ اس نے یقین راسخ کر دیا کہ یہ اتنے بڑے طاقتور لوگ ہیں کہ وہی ہو سکتے ہیں کہ جو نہیں ہونے دے رہے، ایف آئی آر نہیں کٹنے دے رہے۔ تو اس بات نے اگر مثال کے طور پہ ان کا اگر نہیں ہے کوئی اس میں لینا دینا فیصل نصیر صاحب کا، تو ایک بہرحال جو ایک وہ جو کمیٹی بنی تھی، جو جے آئی ٹی بنی تھی، بھئی آپ پتہ کر لیں، آپ جا کے وہاں سے تو وہ بھی وہی مٹا دیے گئے جو نشانات تھے، اور وہ جو ثبوت وہاں پہ جہاں سے وہ یا ایگزامینیشن ہوتا ہے وہ نشانات ہی غائب کر دیے گئے۔ وہ بھی ایک غلطی تھی کہ وہ کم از کم آپ جس بندے کا قصور نہیں ہے، دیکھیں ادارے بچانے کے لیے افراد کی تو قربانی بندہ دے ہی سکتا ہے، اور وہ قربانی نہیں ہوتی اگر انہوں نے نہیں کیا تو ایک قانون کے، کیونکہ وہ بھی تو ایک سابق پرائم منسٹر ہیں، ایک پارٹی جو آپ چاہے اس کو جتھا کہیں، لیکن وہ پاکستان کی وفاق کی علامت ہے اور سب سے بڑی پارٹی ہے، اور عمران خان پاکستانی عوام کا مقبول ترین لیڈر ہے، اور دنیا بھر میں اس کی بہت سارے ہمارے جتنے پرائم منسٹر آئے ہیں، شاید ہی کسی کو اتنی عزت ملی ہو جتنی عمران خان کو دوسرے ممالک سے عزت ملتی ہے۔ اب یہ وہ فیکٹس ہیں کہ آپ اس کو چاہے ایک اقتدار کا لالچی یا حریص کہیں، یہ ساری باتیں تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ وہ سکرپٹ ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے لکھا جانا چاہیے تھا، کیونکہ جتنے وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے بھی چوتھی دفعہ بننے کی حرص رکھ رہے ہیں، اور ان پر تو عوام کا دباؤ ہے۔ عوام عمران خان جو ہے اس کو پہلے بھی پرائم منسٹر بننے کا شوق نہیں تھا، جب مشرف صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اس وقت بھی نہیں تھا پرائم منسٹر بننے کا شوق جب وہ ڈائری اٹھا کر چلے گئے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں چلا جاتا۔ جی عوام کا پریشر اور عوام کی محبت اور عوام کی توقع ہے، عوام کی خواہش ہے، امنگیں ہیں کہ یہی آدمی ہمارا پرائم منسٹر بنے، تو یہ اس لیے وہ تو حریص ہے ہی نہیں۔ جس بندے کو اتنی عزت مل جائے، یہ وزیر اعظم تو میاں شہباز شریف جیسے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں، عمران خان کے لیے کیا ایسے عہدے کی کوئی وقت ہے کہ جہاں پہ ٹھڈے پڑتے ہوں، گالیاں پڑتی ہوں، بے بسی کا مقصد ہے کہ بے بسی کا احساس ہوتا ہو جس عہدے پہ بیٹھ کے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے پرائم منسٹر کر ککھ نہیں رہا، اس کو کوئی کرنے بھی ککھ نہیں دے رہا، اور اس کے بار بار وزیر کہہ رہے ہوں جی کہ یہ تو ہم تو یہ بھی نہیں کر رہے، ہم نے تو یہ نہیں کیا، ہم نے تو وہ نہیں کیا، وہ سارا مدعا تو اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے ہیں جس طرح، تو یہ پرائم منسٹر ایسا کیا پرائم منسٹر ہو سکتا؟ تو یہ چیزیں سوالات کچھ پیدا ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت یہ موقع ایسا تھا کہ اس طرح سے کا بیان آنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ ہماری عوام ہے، اور ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہمارا، اور یہ بھی البتہ یہ میچور بات ہے کہ میچورٹی سے جو ہے وہ آگے سے رد عمل آیا ہے کہ انہوں نے کوئی مقصد جیسے ہوتا ہے کہ عوام پر بندوقیں سیدھی کر لی ہوں فوجیوں نے، نہیں کی، اور عوام وہ ڈنڈے بھی مارتے رہے چپ کر کے، وہ یہ بہت میچور تھی بات، اسی بات کو آگے کنٹینیو کیا جانا چاہیے تھا، پھر میچورٹی ہوتی ہے۔ یہ جو دھمکی تھریٹ لگانا ہے نا عوام ہمارے میں دیکھیں، فوج جو ہے وہ ظاہر ہے طاقت ہے، ہماری ہی طاقت، اگر اب وہ عوام پر گولیاں نہتی عوام پر سیدھی کر لے گی تو یہ تو نہ بہادری ہوگی اور نہ یہ کنٹرول کرنے کی کوئی اچھی حکمت عملی ہوگی۔ ڈرا کر حکومت کرنے سے، ڈرا کر روب ڈال کر اپنی بات منوانے سے یا امن پیدا کرنے سے نہیں ہوا کرتے، یہ محبت آگے پیار، ادھر بھی پیار کریں۔ آپ وہ وقت دیکھیں نا کہ آپ فوجیوں کے ٹرک، مجھے یاد ہے ہم تو سلوٹ کیا کرتے تھے جب پاک فوج کے جوان، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج۔ تو آج کیوں آخر اس جتھے نے رخ کر لیا بقول آپ کے، اگر جتھا ہے تو میرے نزدیک تو یہ عوام ہے،
اور سب کے نزدیک اب کیوں میں آپ کو جھوٹ بولوں یا میں ایسے ہی خواہ مخواہ کی کوئی ایسی بات کروں جس میں حقیقت نہ ہو۔ یہ عوام ہے، اور وہ عوام ہے جو گھروں میں بھوکی مر رہی ہے بیٹھ کے، جو پیٹرول جس کے پاس لینے کے پیسے نہیں، جس کے پاس بچوں کی فیسیں نہیں ہیں، جس کے پاس ماں باپ کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس 2 وقت کا پورا کھانا نہیں ہے۔ آپ کبھی ان کی شکلیں دیکھیں، وہ جب پتھر مار مور کے نا اتنے نڈھال ہو کر گر پڑتے ہیں، طاقت ہی نہیں ہوتی ان میں، پتہ نہیں یہ کیا جذبہ ہے جس سے یہ بھوکے پیاسے ساری ساری رات اس طرح کر کے یہ اپنے لیے، شاید امید وہ ہے کہ شاید ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ اور عمران خان کو بھی ابھی کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ بھی آ جائیں گے تو ملک کو کوئی لاٹھی نہیں ہے کہ حالات یکدم پٹرول سے، وہ تو مہنگائی تو رہنی ہے، وہ تو پتہ نہیں کب جائے گی، لیکن ان لوگوں سے جب اچھا دوسرا یہ ہوا کہ جیسے ہی عمران خان کو ہٹایا گیا اور ان لوگوں کو یہ جتھا ہے جس کو ملوث کیا گیا، جتھے کو جب ملوث کیا گیا نا، آپ دیکھیں ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ کو 13 جماعتوں کی حمایت حاصل، 13 جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل اور اقتدار حاصل اور ریاست کے اداروں کی طاقت حاصل، اور دوسری طرف ایک پارٹی۔ اب وہ ایک پارٹی جو ہے وہ اگر قابو نہیں آ رہی اور اوپر نیچے کیا ہو کیا رہا ہے کہ اصل میں قابو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ قابو کیا نہیں جا رہا، اور ملک کو وہ 22 اپریل سے لے کے اب تک آپ چین آف انسیڈنٹس دیکھیں نا، تو وہ چیزوں کو ریزالو کی طرف جانے ہی نہیں دیا گیا۔ یا تو یہ کہا گیا ہے کہ گھٹنے ٹیک دو اور جیسے ہم کہتے ہیں وہی کرو، یا یہ کیا گیا کہ پھر تم کو ہم کرنے کچھ نہ، الیکشن ہوگا، گرفتاریاں بھی کریں گے، ماریں پیٹیں گے بھی، آنسو گیس بھی ہوگی، سارے کام ہو گئے، یہ ریزالو تھوڑی ہوتا ہے۔ اور اب ایک طرف اگر عوام ہے ملک کی میکسیمم ایک پارٹی کے ساتھ، اور وہ کھڑے بھی اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جتنا سال گزرا ہے، اس سال میں جتنا پاکستان کا نقصان ہو گیا ہے، نتائج سے چیزیں اخذ کی جانی چاہیے نا، کہ ہم نے یہ ایکٹ کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ یہ مثال کے طور پہ ISPR کی ٹویٹ آئی کہ جی عمران خان جو ہے وہ فوجیوں پر الزامات لگا رہے ہیں، جرنیلوں پر اور اداروں کو یہ کر رہے ہیں، اداروں کو، تو اس کے بعد اگلے دن ہی گرفتاری ہوئی عمران خان کی، اور اس کے بعد حالات یہ نوبت پہ پہنچ۔ اب یہ جو بیان آیا ہے اس سے پھر یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کہہ دیا گیا ہے صاف لفظوں میں کہ ہم دیکھیں گے، ہم اب جو ہے نا طبیعت صاف کر کے رکھ دیں گے، ہم یہ نہیں، یعنی تھریٹ کر دیا گیا کہ ہم ماریں گے بھی، پیٹیں گے بھی، گھسیٹیں گے بھی، جیلوں میں بھی ڈالیں گے جو اس طرح کرے۔ یہ کوئی لڑائی جھگڑا ایسے ختم ہی نہیں ہوا کرتا کبھی بھی۔ یہ تو ہوتا ہے کہ آپ دونوں کو سنیں، بیٹھیں، ان کو دونوں کو احساس ہو کہ یار ہمارے ساتھ کوئی انصاف کیا جائے گا۔ اب تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو مسائل کا نہیں پتا، کہ لوگوں کو وہ لوگ کہیں جی دیکھیں مہنگائی ہے تو آپ مہنگائی کا، آج اگر اسٹیبلشمنٹ سٹیپ لے کر اس حکومت کو ہٹاتی ہے، یہ جو موجود ہے، اور اس کے بعد تمام کیسز ختم کرتی ہے عمران خان پہ، اور جتنے گرفتار لوگ ہیں ان کو باہر نکالتی ہے اور الیکشن کا اعلان کرواتی ہے، اسی وقت آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جتھا ہے یا عوام ہے یا PTI ہے یا پاکستانی جو لوگ ہیں، یہ کس طرح ریلیکس ہوتے ہیں اور پھر واپس آتے ہوئے ان کو دیر نہیں لگے۔ یہ ان چیزوں کی ضرورت ہے، ریزالو کی ضرورت ہے، لڑائی کی تو ہے ہی نہیں کہ وہ اگر وہ ٹوٹ پڑے ہیں تو آپ ان پر ٹوٹ پڑیں، پھر جب آپ ٹوٹ پڑیں گے وہ آپ کو یہ جو اس طرح کی وار ٹریگر ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کے جو تحریکیں ہیں اور اس طرح کے جو رائٹس ہیں اور پروٹیسٹ ہیں، وہ ٹریگر ہوتے ہیں، اگر ان کو سنبھالا نہ جائے کرینے سلیقے سے، وہ وار میں بدلتے ہیں، وہ پھر مسلح جد و جہد والی صورتحال بنتی ہے، پھر ملک دشمن قوتیں انوالو ہو جاتی ہیں، اپنے گروپس لانچ کرتی ہیں درمیان میں، پھر وہ جا کے اپنے وہ ان کو پھر اسلحہ پرووائڈ، دوسرے ملکوں میں آپ اسٹڈی کریں نا کہ یہ جو ابھی سوڈان اور لیبیا اور وہ جو ہے ہمارا کیا نام ہے اس کا، فلسطین، حتیٰ کہ وہ پھر آگے اس طرح کی جد و جہد جیسے ہمارے کراچی میں ہوتا رہا ہے، جو کراچی میں ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے بھگتا ہے، جو ادھر ہوتا رہا ہے کہ PK میں جو لوگ جس طرح انسرجنس تھی، انڈیا کی شمولیت تھی، بلوچستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، ان کا تو ہمیں تجربہ بھی ہے، لیکن ہم نے سیکھا کیوں نہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی کچھ نہیں گیا، دھمکیاں نہ عوام دے، یہ توڑ پھوڑ کرے، اور نہ لیڈر مشتعل ہونے کی کسی کو کوئی دھمکی دے، نہ املاک کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے، نہ قتل و غارت گری کی طرف بڑھنے، جلاؤ گراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ادھر سے بھی محبت کا جواب آنا چاہیے، اپنی عوام سمجھ کے،
اپنے لوگ سمجھ کے. اب دیکھیں نا کہ کون ہے پاکستانی، اب سار کوئی کہتا ہے جی یہ کشمیر نہیں ہے، یہ دیکھو یہ پاکستان ہے، یہ کشمیر نہیں ہے، یہ دیکھو جی پاکستان. جی ان کا مائنڈ سیٹ ہے نا، ان کو آپ نے اس میں سے نکالنا ہے، ریہیبلیٹیٹ ہی کرنا ہے. چلے کل اور ریہیبلیٹیشن ہوگی جب ملک کے آپ حالات. اب آپ یہ کہتے رہیں کہ الیکشن بھی ہم نے نہیں کرنے اور یہ جتھا ہے. اب یہ دو آ گیا نا، ایک کلیش آ گیا. تو اس میں ایک بات غلط ہے، اگر جتھا ہے تو الیکشن کرا دیں، اور الگ الیکشن نہیں کروا رہے اس خوف سے کہ انہوں نے جیتنا ہے، تو پھر جتھا نہ کہیں، پھر کہیں کہ یہ پاکستانی عوام. اس طرح کا ہر قدم پر جو ہے وہ تضاد موجود ہے. تضاد دور نہیں ہوگا، بات میں اثر ہی نہیں رہے گا، وہ لگے گا جھوٹ ہے جو بھی کوئی کرے گا. یہ نہیں ہے کہ میں بولوں آپ بولیں کوئی بولے. تو بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سنا ہے کہ اس وقت اجلاس بھی کوئی ہوا ہے شام کو، اور پارلیمنٹ کا کوئی اس طرح کا، اس میں سارے لوگ شامل ہوئے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ جنہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا ملک کو، یہ وہ کر دوں گا، ہم یہ وہ بھیک مانگتے ہیں، ہم وہ فلاں وہ کوئی اب حل نکالیں گے. وہ بڑے دانا ہیں شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ. انہوں نے پچھلے ایک سال میں بھی پاکستان کو قرضہ، جو ویسے ہی لعنت ہوتی ہے، وہ قرضہ بھی نہیں، وہ لعنت بھی نہیں لے کے دے سکے، وہ چیزیں سستی بھی نہیں کر سکے، وہ کوئی خارجہ پالیسی کسی جگہ پہ ایکٹیو نظر نہیں آئے. آگے جو اندر جو حالات ہوئے ہیں ان میں کوئی خاطر خواہ وہ کام نہیں دکھا سکے. اب پتہ نہیں کوئی دکھا جائیں، ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.